حضرات و سامعین، دین اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ کسی بھی منزل کو پانے کے لیے اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ منزل جتنی اہم ہو، منزل جتنی قیمتی ہو، اسی انداز سے اس کے لیے تیاری بھی زیادہ اہم کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے تیار بھی انسان کو منزل کی قیمت کے حساب سے ہونا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی جو منزل بنائی ہے اس دنیا کی زندگی کے بعد، وہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اب جنت جتنی اللہ نے قیمتی بنائی ہے، اس کے لیے محنت، اس کے لیے تیاری، اس کے لیے تگ و دو وہ بھی اتنی زیادہ کرنی پڑے گی۔ اور اس تیاری کے کچھ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ فرماتے ہیں مہمانی کے طور پر جو ہم نے آپ کے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے، اس جنت کو پانے کے لیے، اس منزل کو پانے کے لیے، ان الذین آمنوا، تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ یہ اس منزل کو پانے کی تیاری ہے، ایمان لانا پڑے گا۔ وعملوا الصالحات، اور اس منزل کی تیاری دنیا میں تمہیں نیک اعمال کی صورت میں کرنا پڑے گی۔ بصورت دیگر اگر انسان نے جنت کی منزل کو پانے کے لیے دنیا میں ایمان کے ساتھ تیاری نہیں کی، نیک اعمال کے ساتھ تیاری نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں اس کو وہ منزل نہیں ملے گی۔ اسی لیے جنت عظیم منزل ہے انسان کی۔ اس عظیم منزل کو پانے کے لیے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، اور اس منزل کو پانے کے لیے پھر ان کی تیاریاں اور ان کی قربانیاں دیکھیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس منزل کو پانے کے لیے صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی، جانیں قربان کر دی اس منزل کو پانے کے لیے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا اس انداز سے تیاری کریں گے اس منزل کو پا لیں گے۔ اسی طرح ایک جنت سے بھی عظیم منزل ہے اہل ایمان کی، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات، اللہ کا دیدار۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کی دعائیں سجدوں میں کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اس شخص سے عظیم شخص کون ہو سکتا ہے؟ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کے پردے اٹھا کر کہے کہ میرا دیدار کر لو۔ سبحان اللہ۔ جنت کے بعد نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب جنت میں چلے جائیں گے، اہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد مالک فرمائے گا اہل ایمان سے جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اہل ایمان حیران ہو کر کہیں گے اللہ جنت میں آنے کے بعد اب اس کے بعد ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد جنتیوں کو جنت عطا کرنے کے بعد پھر اپنے نور کے پردے اٹھائیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے، اور دنیا اور آخرت کی منزلوں میں سے سب سے قیمتی منزل ہے جس آدمی کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ بڑی عظیم منزل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس عظیم منزل کو پانے کے لیے بھی نا تمہیں دنیا میں تیاری کرنی پڑے گی۔ اگر انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، نظریاتی طور پر، اعتقادی طور پر،
اور عملی طور پر اس کے لیے اگر تیاری نہیں کرے گا یہ عظیم منزل نہیں پا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کر لوں یا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، دنیا کے اندر اس کو تیاری کرنی پڑے گی، اس منزل کو پانے کے لیے دنیا میں تیاری کرنی پڑے گی۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پہلی بات یہ ہے اس منزل کو، اللہ کے دیدار کی منزل کو پانے کے لیے نا انسان کو نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ فرماتے ہیں نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ اور دوسری بات جو میرا امتیاز ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یہ کام کرنا پڑے گا، اس لحاظ سے بھی تمہیں تیار رہنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، یہ منزل ہمیں قیامت والے دن مل جائے، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں بنانا۔ اگر تم دنیا کے اندر یہ کام کر لو گے، دو کام، ایک نیک اعمال اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر کاربند رہتے ہوئے شرک کی اور اہل شرک کی اور معبودان باطلہ کی نفی کرنی پڑے گی، یہ دو کام کر لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن اپنے دیدار کی منزل نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے اور ہمیں عقیدہ توحید بھی اللہ نصیب فرمائے۔ عقیدہ توحید کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے، اللہ نے نفی کر دی ہے، کوئی صورت اللہ نے نہیں چھوڑی کہ ہم کسی صورت میں بھی ایسے شخص کو نہ دیدار کروائیں گے نہ اس آدمی کو جنت مل سکتی ہے جس آدمی کے اعمال کے اندر چاہے کہ نیک اعمال ہی کیوں نہ کرتا رہا، ساری زندگی اس کی نیکیاں ہیں، وہ نمازیں پڑھتا رہا، وہ حج کرتا رہا، وہ روزے رکھتا رہا، ہر قسم کی نیکی اس کے اعمال میں ہے، لیکن اگر اس کے نیک اعمال کے اندر بھی ایک ذرہ برابر شرک ہوا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی صورت میں ہم اس کو اپنا دیدار نہیں کریں گے۔ ایسے شخص کے تو گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، ایسے شخص کی تو معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں گناہوں کے پہاڑ لے کر آ جا، بڑے بڑے گناہ لے کر آ جا، دنیا میں جو گناہ کر سکتا ہے نا وہ گناہ کر کے میرے پاس آ جا، میں چاہوں مالک ہوں، غفور الرحیم ہوں، میں ودود ہوں، محبت کرتا ہوں، میں معاف کر دوں گا، میں چاہوں تو معاف کر دوں، بڑے بڑے قاتلوں کو میں معاف کر دوں، بڑے بڑے پاپیوں کے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنا کے آیا، اللہ فرماتے ہیں ہم کوئی عمل بھی قبول نہیں کریں گے اور تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندھیروں کے پردوں میں ہم ڈال دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دیدار نہیں کر سکے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر منزل کو پانے کے لیے اس کے لیے پہلے کچھ تیاری کرنی پڑے گی۔ جنت کو پانے کے لیے نیک اعمال ہے، ایمان ہے، اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے نیک اعمال ہے اور توحید ہے، شرک کی نفی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ کے اوپر اس مسئلے کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نا ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتائیں کہ آپ نے غزوہ تبوک میں جانا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں جانا ہے؟ غزوہ تبوک کے لیے تیاری کریں، غزوہ تبوک کرنا ہے، کافروں کے ساتھ لڑنا ہے، قتال کرنا ہے، ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہے، مقابلہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا تو جو مخلص صحابہ کرام تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے کے اوپر جانیں قربان کرنے والے تیاریاں شروع کر دی، کوئی گھوڑے خرید رہا ہے، کوئی تیر و تلوار خرید رہا ہے، جنگی ساز و سامان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسجد نبوی کے اندر تیاریاں کر رہے ہیں اور تربیت حاصل کر رہے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں اس کام کے لیے۔ اور جو لوگ منافق تھے نا، جن کے دلوں کے اندر بے ایمانی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف حسد اور عداوت تھی جن لوگوں کے دلوں کے اندر، وہ آرام سے اپنے کام کاروبار میں لگے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر چلے گئے، واپس آئے، اب وہ منافقین اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ کام تھا، اللہ کے نبی ایسے تھا، میرا بیٹا بیمار تھا، میری بیگم بیمار تھی، میرا بھائی بیمار تھا، میرے والدین نے ایسے کیا، یہ ہوا وہ ہوا، مختلف قسم کے بہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً۔ اللہ اکبر، کیا اصول اللہ نے بیان کیا ہے، دنیا اور دین کا یہ اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کا آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ ہوتا نا، یا کافروں کے خلاف لڑنے کا ارادہ ہوتا، یا اسلام کی سربلندی کے لیے قدم اٹھانے کا ان کا ارادہ ہوتا، تو جس طرح باقی مخلص صحابہ کرام تیاریاں کرتے رہے، کم از کم اس منزل کے لیے یہ تیاری تو کرتے، جہاد کے لیے تیاری تو کرتے، یہ کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے اور آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے یہ تیار ہوتے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، وہ اس کے لیے تیاریاں کرتے۔ اللہ اکبر، کیا بہترین قسم کا اصول ہے۔ اور اگر آپ دنیاوی اعتبار سے اس معاملے کو دیکھیں نا، تو دنیاوی اعتبار سے بھی یہی معاملہ ہے۔ ہم شادیاں کرتے ہیں نا، شادیاں، تو شادی کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں، پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں، 2 سال کوئی پریشان ہے، کوئی تیاریاں کر رہا ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے، ہم نے فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے، مختلف چیزیں لینی ہے، اس کے لیے تیاریاں کرنی ہے۔ پھر جو معاملات قریب آتے ہیں ہم کہتے ہیں جی میرج ہال بھی بک کروا لیں، کہیں یہ نہ ہو آخر میں ہمیں وقت ہی نہ ملے، ان سے ہمیں ٹائم ہی نہ ملے، اور فلاں کام بھی کر لو اور فلاں کام بھی کر لو۔ یعنی اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، اس منزل کو پانے کے لیے، وہ کام کرنے کے لیے پہلے تیاری کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بھائی نے باہر جانا ہو کسی ملک میں تو تیاریاں کرتا ہے نا، مختلف چیزیں خریدتا ہے، یعنی کہ میری جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ میرے پاس ہونی چاہیے، میں نے باہر جانا ہے، پھر لوگوں کو ملتا ہے، ایک تیاری ہے۔ حج کے لیے جاتا ہے، مکمل تیاری کرتا ہے، اس کے لیے سوچ و بچار کرتا ہے اور سفر کا ساز و سامان تیار کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے، ہمیں فون کرے کہ ہم آنے والے ہیں، کیا خیال ہے ہم تیاریاں کرتے ہیں نا، گھر صاف کرو جی، فلاں کام کرو جی، چیزیں لے آؤ جی، ایسے کرو جی، ویسے کرو جی، یعنی اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیگر معاملات کو دیکھ لیں، آپ یہ بچے امتحان دیتے ہیں نا، تو امتحان کے لیے پورا سال تیاری کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سکول جاتے ہیں، صبح ہم اٹھ کر ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، سکول نہیں جا رہا، ٹائم ہو گیا ہے، یعنی یہ اس امتحان کی تیاری ہے۔ اس امتحان کے لیے ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ٹیوشن بھیج رہے ہیں، اور مختلف قسم کے ہیلے بہانوں سے ہم ان کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس امتحان کے لیے یہ تیار ہو جائے۔ تیاری ان کی بہترین ہونی چاہیے۔ آخری دن بھی پوچھتے ہیں بیٹا جو پیپر ہونے والا ہے اس کی تیاری ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بچے نے تیاری کی ہوئی ہے۔ اب حفاظ کرام ہیں، نماز تراویح پڑھائیں گے نا، تو کیا خیال ہے وہ سارا سال ویسے ہی بیٹھے اور رات کو اٹھ کر تراویح پڑھا دیتے ہیں؟ بلکہ آپ نے دیکھنا ہے اس دفعہ بھی کہ سارا دن حفاظ کرام صبح سے لے کر رات تک مسلسل تیاری کرتے ہیں، وہ مسلسل پارے کی تیاری کرتے ہیں، پارے کو دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، مکمل تیاری کر کے اس کے بعد مصلی پہ آ کے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہی ہوتا ہے نا جی، تو یعنی اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس رمضان المبارک کا بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ سوال بنتا ہے نا جی۔ دین کا بھی یہی اصول ہے کہ قیمتی چیز کے لیے تیاری کرتے ہیں، قیمتی منزل کو پانے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ کسی قیمتی امتحان کے لیے، کسی قیمتی منزل اور قیمتی چیز کو پانے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آمد ہے، 2-3 دن کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ میں اور آپ نے کیا تیاری کی ہے رمضان کے لیے؟ میری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ اللہ اکبر، یہ ایک عظیم سوال ہے۔ اب ہم تیاری تو تب کرتے نا
کہ ہمارے ہاں مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کیونکہ تیاری اس کے لیے کی جاتی ہے جو کوئی قیمتی چیز ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار قیمتی ہے. اللہ نے کہا کہ اس کے لیے یہ تیاری کرنی پڑے گی, ساری زندگی شرک سے بچنا پڑے گا, ساری زندگی نیک اعمال کرنے پڑیں گے. جنت قیمتی چیز ہے, اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے گی. رمضان ہماری نظر میں قیمتی نہیں ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہاں تیاری کر رہے ہیں, ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ کاروبار ہمارا انشاءاللہ اس رمضان میں نہ چل جائے گا, قرضے ہیں ہمارے اتر جائیں گے, ہم ایسی ڈکیتیاں کریں گے سارے قرضے, بس یہ رمضان کا انتظار تھا. دکاندار لوگ اس طرح نہیں کرتے, معاف فرمانا جو دکاندار ہے یعنی ان سے معذرت کے ساتھ, ایسے نہیں ہوتا. یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے نا, یعنی کاروبار ہمارا صحیح ہو جائے گا. اگر آلو پیاز والی ریڑھی کے اوپر بھی آپ جا کر اس کے تاثرات لینا تو وہ کہے گا رمضان میں کام برابر کر دیں گے, رمضان میں ہم یہ کر دیں گے, رمضان کے مہینے میں ہم ایسے. یہ تیاریاں ہیں, دکاندار تیاریاں کر رہے ہیں, کاروباری حضرات تیاریاں کر رہے ہیں. اہل ایمان کی کیا تیاری ہے رمضان کے لیے؟ اہل ایمان نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر. اگر اہل ایمان نے تیاری نہیں نہ کی, پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت ہمارے ہاں ختم ہو گئی ہے. وگرنہ سلف صالحین کے بارے میں یہ منقول ہے, سلف صالحین کے بارے میں جو ہمارے نیک لوگ تھے, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ان کے بارے میں آتا ہے. حیران کن بات ہے, حیران کن. 6 مہینے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے, یا اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمانا. اللہ مجھے اور آپ کو پرواہ نہیں ہے, اتنا قیمتی مہینہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے. سلف صالحین 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کرتے, تہجد کے اندر اٹھ کر گڑ گڑاتے اور روتے, یا اللہ 6 مہینے بعد جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا, ہمیں نصیب فرمانا, ہمیں یہ سعادت دینا کہ ہم اس کی ساتوں سے اور اس کی برکات سے اور اس کی رحمتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم اپنے دامن کو بھر لیں. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمانا, ہمیں یہ زندگی عطا فرمانا. اور پتہ ہے جب وہ مہینہ گزر جاتا نا رمضان کا, تو سلف کے بارے میں آتا ہے 6 مہینے روتے گڑ گڑاتے, یا اللہ کمیاں رہ گئیں, کوتاہیاں رہ گئیں, یا اللہ اس طرح عبادت نہیں کر سکے, یا اللہ اس مہینے سے ہم نے اس طرح ملاقات نہیں کی جس طرح ملاقات کرنے کا حق تھا. اللہ ہمیں معاف فرمانا, اور اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول فرمانا. رات کو تہجد میں اٹھ کر روتے اور رمضان کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے. ہماری زندگی میں رمضان آئے, ہماری زندگی سے رمضان جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی قدر و قیمت کو ہم نے نہیں سمجھا. صحابہ کرام کو پتا تھا کہ جس آدمی کی زندگی میں رمضان آ گیا وہ دوسرے آدمی سے کئی 100 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا, اس کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا. دونوں شہید ہو رہے ہیں, ایک 2 سال پہلے ہو رہے ہیں اور ایک بعد میں ہو رہے ہیں. جو بعد میں ہو رہے ہیں وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں. پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا تھا. اللہ رمضان کی برکت سے یہ معاملہ ہوا ہے. میرے بھائیوں, ان کو پتا تھا نا کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے. تو جب کسی انسان کو کسی نعمت کی شان اور عظمت کا پتہ ہوگا تو اس کی وہ حفاظت کرے گا, اس کے لیے وہ تیاری کرے گا, اس کے لیے وہ تگ و دو کرے گا. جس آدمی کی نظر میں کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں ہے, کسی چیز کی فضیلت ہی نہیں ہے. ہمیں اگر کوئی کہہ دینا اسلام آباد جانا ہے اور وہاں سے اتنی قیمتی چیز آج فری میں مل رہی ہے, کیا خیال ہے ہم جائیں گے کہ نہیں؟ اب جس کو پتہ نہیں ہے وہ تو نہیں جائے گا نا, وہ تو ہری پور میں ہی رہے گا. اور جس کو پتہ ہوگا وہ چھپ کر بھی جائے گا, کسی کو پتہ نہ چل جائے, میں جا کے حاصل کروں گا. یعنی وہ جائے گا اور ضرور جائے گا, اس کے لیے وہ سفر کرے گا, اس کے لیے وہ کرایہ لگائے گا. لیکن جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ آج کے دن ادھر کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. جس آدمی کو پتہ ہے نا کہ رمضان کی اتنی عظمت اور اتنی فضیلت ہے, وہ آدمی تو پہلے سے ہی تیاری کرے گا, وہ پہلے سے اس کے لیے کوشش کرے گا, اللہ سے دعائیں کرے گا, یا اللہ نصیب فرمانا, یا اللہ نصیب فرمانا. میرا ایک دوست ہے, کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ مجھے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یعنی ایک ماحول بنایا، میں وہاں چلا گیا. کہتا ہے جب میری پہلی نظر پڑی ہے نا بیت اللہ کے اوپر، تو تب بھی میں یہی دعا کر رہا تھا، یا اللہ نصیب فرمانا، اس کا طواف نصیب فرمانا. یعنی پہلی نظر پڑی ہے تو میں رو رہا تھا اور یہی دعا کر رہا تھا. اور مجھے یہ یعنی کہ ایسے لگ رہا تھا، ہو سکتا ہے دیکھ کر بھی ایسے لگ رہا تھا، ہو سکتا ہے میں اس کے قریب جانے سے پہلے ہی مر نہ جاؤں. اللہ، ہماری یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں آج سے یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ رمضان آنے سے پہلے ہی اگر ہم مر گئے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا تیاری کی ہوئی تھی، کیا نیت کی ہوئی تھی، کیا نظریہ بنایا ہوا تھا، میں نے رمضان میں کیا کرنا ہے؟ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی عظمت اور فضیلت کو سمجھیں، اس کی اہمیت میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں. صرف یہی کافی ہے. اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. اہل ایمان کے ساتھ ہے نا. بے ایمانوں کو کیا لگے؟ بے ایمانوں کو آپ دیکھتے نہیں ہیں رمضان میں بھی وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا لگے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی آپ کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر انعام کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اہل ایمان، اللہ اکبر، اہل ایمان کون ہے؟ ہم ہی اہل ایمان ہے نا. تو آپ ایسے سمجھیں اللہ نے ہمیں کہا ہے. سبحان اللہ، کتنی قیمتی بات ہے. اللہ نے ہمیں کہا ہے اہل ایمان کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں. فرض کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ نے ایک چیز فرض کی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ نے ایک چیز فرض کی ہے، اس کی کوئی شان اور قدر نہیں ہے. اور پھر اس کا تعلق خالص ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر، اس کی اور کیا اہمیت بیان کریں. اگر ہم احادیث کو دیکھیں نا تو بے شمار احادیث ہیں جن کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے. میرے بھائیوں، ان فضیلتوں کو سامنے رکھ کرنا، اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیار ہو جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے فرمایا اذا دخل رمضان. اور میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ آنے والا ہے نا، جو ہی یہ داخل ہوتا ہے کسی آدمی کی زندگی میں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب الرحمہ، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ، اللہ اکبر، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اتنی بات سننے کے بعد بھی ہمارے دل میں تڑپ پیدا نہ ہو اس اللہ کے مہمان کے ساتھ ملاقات کی، اور اس کے لیے ہم تیاری نہ کریں، تو پھر ہماری بدقسمتی ہے نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان آتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے، صحیح بخاری کی روایت کے اندر، کہ ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا ہوا نہیں رہتا، ایک دروازہ بھی جنت کا بند نہیں رہتا. سارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، سارے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس سے بڑی اہمیت اور فضیلت اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 11 مہینوں میں یہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن یہ مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کی طرف سے وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکار اٹھتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزانہ یہ پکار لگاتا ہے، روزانہ یہ بات کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے بلانے والا بلا کر کہتا ہے، آواز لگا کر کہتا ہے، کن لوگوں کو؟ ہمیں، اہل ایمان کو، یہودیوں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں، مجوسیوں کو نہیں، اور دیگر یعنی کہ جو مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں کو نہیں، جن کے اوپر روزے فرض ہوتے ہیں، اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے بلانے والا وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل، کہتا ہے اے خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ، اے خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ، نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ نیکیوں کے اندر. اور ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، دغے بازی میں، جھوٹ میں، فراڈ میں، دکانداروں کے ساتھ ہاتھ کرنے میں، گاہکوں کے ساتھ فراڈ کرنے میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کو اللہ کا منادی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے، جنت منزل کی تلاش میں رہنے والے، اللہ کے دیدار کو چاہنے والے، اقبل، آگے بڑھ، نیکیاں کر، نمازیں پڑھ، صوم و صلات کا پابند ہو جا، اور اگلے 11 مہینوں کے لیے اپنی اس روٹین کے اوپر پکا ہو جا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اے دھوکے باز، اے فراڈیا، اے چغلیاں کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، لوگوں کا مال کھانے والے، بہنوں کا حق دبانے والے، اکثر اب تو رک جا۔ اللہ اکبر، اتنا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، اب تو کیا کر، رک جا، اب تو رک جا، اب تو باز آ جا۔ لیکن یہ وہ کرے گا نا جس کے ہاں رمضان کی کوئی اہمیت ہوگی۔ میرے بھائیو، رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ انشاءاللہ خطبات رمضان میں انشاءاللہ حافظ صاحب سے یہ خطبات سنیں گے، زیادہ اس کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بس ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے لیے تیاری کا کیا طریقہ ہے؟ صرف ایک آیت کے اوپر اگر ہم عمل کر لینا، صرف ایک آیت کے اوپر، بس میرا آج کا یہاں آنے کا مقصد حل ہو جاتا ہے۔ صرف ایک آیت کو آپ سامنے رکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ ایک آیت انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دینے والی ہے۔ یہ آپ نے جا کر گھروں میں بھی یہ آیت پڑھنی ہے، بار بار پڑھنی ہے، اس کے اوپر تدبر کرنا ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ بڑی عجیب بات اللہ نے فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کس معاملے میں؟ اس معاملے میں جو کچھ، یہ میں اپنی طرف سے اس کا ایک یعنی کہ سمجھ لیں کہ ایک چیز بیان کروں، اس آیت کا مفہوم پوری زندگی کے اوپر آتا ہے، پوری زندگی کے اوپر، لیکن صرف آپ ان 11 مہینوں کے حساب سے نا، اور اس رمضان کے حساب سے اس آیت کو سمجھ لیں کہ یہ 11 مہینوں کے اندر تو نے جو کچھ اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہے، یا جو کچھ تو نے آگے اپنے اعمال بھیجے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈر اور ان کے اوپر غور کر تو نے وہ کیا کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اندر ہی دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کس معاملے میں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم آگے اعمال کرو گے نا، رمضان میں کرو گے، غیر رمضان میں کرو گے، اپنی زندگی میں کرو گے، ان کے بارے میں ایک نظریہ ضرور رکھنا۔ جس کیٹیگری کے ساتھ تعلق ہے تمہارا، جس معاشرے کے ساتھ، اگر تاجر ہے، کوئی بھی بندہ ہے، بس ایک بات زندگی میں ضرور ذہن میں رکھنا، جو تم کرو گے اس کو اللہ دیکھے گا۔ جو ہم کر رہے ہیں اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو تم نے کرنا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا۔ کیا خیال ہے ہم گناہ کریں گے؟ اور میرے بھائیوں، جو تنہائیوں میں بھی گناہ کرتے ہیں نا، ماں باپ سے چھپ کر، معاشرے سے چھپ کر، اور تنہائی تلاش کرتے ہیں گناہوں کے لیے، اور لوگوں کے ساتھ ہاتھ کرنے کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپتے ہیں، اگر ان کا یہ نظریہ بن جائے ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، تمہاری ہر حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ کی نظر میں ہے، اور تمہاری ایک ایک بات کو اللہ سن رہا ہے۔ جس آدمی کا یہ نظریہ بن جائے، کیا خیال ہے وہ آدمی گناہ کرے گا؟ گناہوں سے بچنے کا اور اپنے رمضان کو قیمتی بنانے کا یہ بہترین نسخہ ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ، یعنی کوئی بیماری ہمارے دلوں میں نہیں رہنی چاہیے۔ صاف پاک شیشے کی طرح دل لے کر ہم رمضان کے اندر داخل ہوں، تاکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہو، اور ہمارے دل اللہ کی محبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اسلام کی محبت سے بھر جائیں۔ اور اگر اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ حسد، بغض، کینہ اور دشمنیاں اور لڑائیاں
اور یعنی طرح طرح کی بیماریاں اور گندی محبتیں ہمارے دل کے اندر، دل ہمارا کباڑ خانہ بنا ہوا، اور ہم رمضان کو مل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا فائدہ ہوگا ہمیں، کیا اثر ہوگا ہمارے دلوں پہ؟ ہمارے دل پہلے سے بنجر ہیں، جتنی مرضی رحمت کی بارشیں بس برستی رہے، ہمارے دلوں پہ تو اثر نہیں ہونے والا۔ پتھروں کے اوپر بارشیں برستی ہیں، ان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ کوئی اثر ہوتا ہے؟ اس لیے یہ دو کام ہم نے کرنے ہیں، ایک اس آیت کے اوپر غور کرنا ہے، دوسرا ہم نے اپنے دلوں کے اوپر غور کرنا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی نظر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائے، اللہ اس کے اندر ہمیں اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ سب سے بڑی دعا ان دنوں میں یہی آپ رکھیں کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے، تو ہمیں یہ رمضان نصیب کر دے، وگرنہ پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو کیا خیال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ ہم میں سے بھی اس رمضان کو ملنے سے پہلے کوئی بندہ چلا جائے؟ اللہ قادر ہے نا، تو وہ قادر ہے کہ ہمیں عطا بھی کر دے، تو اس سے ہمیں مانگنا چاہیے یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔